فتح سے مراد اور فتح مکہ ہونا۔ اس صورت میں فتح سے مراد فتح مکہ ہے اور یہ صورت ہجرت کے 10ویں سال نازل ہوئی اور فتح مکہ ہجرت کے 8ویں سال نازل ہوئی۔ تو اس صورت میں فتح مکہ کی نعمت کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ پہلے لوگ ایک ایک دو دو کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے، لیکن جب فتح مکہ ہوئی تو فوج در فوج اور پورے کے پورے قبیلے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ نیز اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اپنے وصال کی خبر دے دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی وصال کی خبر دی گئی ہے، گویا اس سال میری روح قبض کر لی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب کے ساتھ مجھ سے اذا جاء نصر اللہ والفتح کے متعلق سوال کیا۔ میں نے کہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجل ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجل ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی تھی اور بتایا تھا کہ یہ آپ کے وصال کی علامت ہے، سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ناظرین و حضرات، میں آپ کے سامنے سورۃ نصر لے کے آ رہی ہوں۔ تو اس سورۃ نصر کا ترجمہ، تسمیہ، وجہ تسمیہ بیان کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورت کا نام اور وجہ تسمیہ۔ اس سورت کا نام نصر ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اور وہ آیت یہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ترجمہ، جب اللہ کی مدد آ جائے۔ حضرت ابن عباس، ابن زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین سے مروی ہے کہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس کا نمبر 114 ہے، اور یہ آخری سورت منی میں حجۃ الوداع کے دوران نازل ہوئی۔ یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس وجہ سے اس کا شمار مدنی سورتوں میں ہوتا ہے، اور ترتیب قرآنی کے اعتبار سے اس کا نمبر 110 ہے۔ اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہیں۔ سورۃ النصر کے مضامین۔ یہ سورت بلا جمع مدنی ہے، اور اس میں فتح مکہ اور مشرکین کے خلاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ کہ تمام جزیرہ عرب میں اسلام پھیل جائے گا اور بت پرستی اور شرک کے اندھیرے اب چھٹ جائیں گے۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی طرف اشارہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اپنے رب ذوالجلال کے حمد اور تسبیح بیان کیجیے اور اس سے استغفار کریں۔ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باکثرت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح اور اس کے استغفار کرتے رہے۔ سورۃ النصر کا بامحاورہ ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو نہایت رحم والا اور مہربان ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے نزدیک، کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہی ہیں، سو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ فتح سے مراد اور فتح مکہ ہونا۔ حمد اور تسبیح کا معنی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغفار کے محامل۔ تیسری آیت میں فرمایا، سو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔
تسبیح کے معنی اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے پاکی بیان کرنا ہے جو اس کی شان کے لائق ہیں۔ تسبیح کے معنی اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے پاکی بیان کرنا ہے جو اس چیزوں سے واقف ہیں۔ حمد کا معنی اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ بیان کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ان کلمات کے ساتھ ثنا کرنا جن کی اس نے آپ کو تعلیم دی ہے۔ اس آیت کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ دو کلمات حمد اور تسبیح کے جامعہ ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ دو کلمات ایسے ہیں جو حمد اور تسبیح کے جامعہ ہیں۔ اس آیت میں آپ کو استغفار کا حکم دیا ہے۔ اس آیت میں آپ کو استغفار کا حکم دیا ہے۔ اس سے یہ وہم نہ کیا جائے کہ آپ سے کوئی تفسیر یا تفریط زیادتی ہوئی تھی جس کی بنا پر آپ کو مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر لحظہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ آپ ان نعمتوں کو شکر زبان سے ادا نہ کر پائے، تو اس نہ کر سکنے پر آپ سے جو کمی ہو جاتی اس پر مغفرت طلب فرماتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ نبی معصوم جب اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو اس کا مطلب درجات کی بلندی ہوتی ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ آپ کو مومنین کے بارے میں استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو تو اب فرمایا ہے جس کا معنی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ بندہ ایک بار گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، پھر اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ دوبارہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، اللہ دوبارہ توبہ قبول کرتا ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے گناہ کے بعد استغفار کر لیا، اس نے اصرار نہیں کیا، خواہ دن میں 70 بار بھی گناہ کرے، خواہ دن میں 70 بار بھی گناہ کرے۔ سورہ نصر کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت سے استغفار کرنا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سورۃ النصر نازل ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی آخر میں تسبیح و استغفار بہت زیادہ کرتے تھے۔ جب بھی کھڑے ہوتے یا بیٹھتے یا آتے یا جاتے تو یہ پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور فرماتے مجھے یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ النصر پوری پڑھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری آج کا بیان اچھا لگا ہے تو مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں۔ جزاک اللہ خیر۔